اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فعن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. یہ تیسری دفعہ ہم اس حدیث کو لے رہے ہیں. حرام و حلال پر بھی بات ہو گئی تھی اور حرام و حلال کا دائرہ ہم نے وسیع کیا تھا عقائد تک بھی، اور عقائد کے بارے میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ جو قرآن اور سنت میں جو عقائد بیان ہوئے ہیں بس وہی عقائد ہیں، اور جن تفصیلات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے تو کسی خطا یا نسیان یا بھول چوک کی بنا پر نہیں چھوڑا، لہٰذا اس میں قید کرید نہیں کرنی چاہیے. اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کا حصہ نہیں بنایا اسے عقیدہ کا حصہ بنانے پر زور نہیں دینا چاہیے. زور عقیدے کی پختگی پر دینی چاہیے. عقیدہ پختہ ہو، ایمان، یقین، اذعان اور اعتماد یہ راسخ ہو، رسوخ فی العقیدہ، عقیدے کے اندر پختگی. اور جب سے مسلمانوں نے عمل کا میدان چھوڑ دیا ہے تو عقیدے کی پختگی کی بجائے ان میں فکری قسم کی بحثیں بہت طویل، لمبی اور چوڑی ہو گئی ہیں. بہت جزیات جن کو دین میں نظر انداز کیا گیا تھا ان جزئیات کو سامنے لایا گیا. ایسے سوالات جو نہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، نہ صحابہ سے ان کے شاگردوں نے کیے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کیے، ایسے سوالات بھی لوگ کرتے رہیں اور یہ سوالات پھر ختم نہیں ہوتے. ایک حدیث میں یہاں تک بات آئی ہے کہ لوگ سوالات کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے سے پوچھے گا کہ یہ چیز کس نے پیدا کی؟ وہ کہ اللہ نے پیدا کی. پھر آخر میں نعوذ باللہ وہ یہ سوال کرے گا کہ پھر خدا کو کس نے پیدا کیا؟ تو یقیناً وہ وقت اس وقت آیا ہوا ہے، وہ سوالات پیدا بھی ہو گئے ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں. کچھ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، مجھ سے بھی چین میں کوئی طالب علم تھا، پاکستانی تھا، وہاں پہ پی ایچ ڈی کے لیے وہ گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ چین والے عقائد کے بارے میں اتنی گفتگو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ کا وہ ہے، وہ بالکل ملحد قسم کے لوگ ہیں. وہ اس طرح کے ایمانیات اور نظریات اور خدا، رسول، آخرت اور اخلاق ان چیزوں پر وہ نہیں کرتے. اخلاقیات ہوں گی ان کی، ایسی نہیں کہ اخلاقیات نہیں ہوں گی. تو اس نے اس کے ساتھ خدا کے بارے میں بات کی تو اس نے یہی سوال کیا کہ پھر خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال بہت پہلے سے لوگوں میں ڈسکس ہوا ہے. بہت لوگ اس کا دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم اس کا جواب سب سے بہتر جانتے ہیں. تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے تو یہ تو رکے گا نہیں. آپ کسی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا تو پھر اسی کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ اسے کس نے پیدا کیا، پھر آگے سے وہ سوال اس کے بارے میں بھی ہوگا. تو یہ بات تو کسی جگہ پہ رکنی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ایک دفعہ اس بات کو کسی جگہ پہ، کسی نقطے پہ جا کر، کسی منزل پہ جا کر آپ اس سوال سے رکتے ہیں تو وہ منزل یہی ہے نا
کہ ہم سب سمجھے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، اور اللہ تعالیٰ کسی نے نہیں پیدا کیا۔ ایک دفعہ تو یہ مرحلہ آئے گا، تو یہ مرحلہ اس وقت کیوں نہ آنے دے؟ اتنی لمبی مدت کے بعد یا لمبی بحث دماغوری کے بعد اگر آپ اس مرحلے پر آتے ہیں تو آج سے آ جائے اس بات پہ۔ اسی طرح لوگوں نے جوابات دیے ہیں، لیکن میرا جواب سب سے الگ ہے۔ میرا جو جواب ہے وہ نہ کتابوں میں ہے اور نہ اس طرح کے لوگوں کی بحثوں میں ہے۔ میں نے اس کو وہ جواب اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہن میں ڈال دیا، بس یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ کسی کی کیا رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا یہ سوال کرنا تو آسان ہے لیکن اس کا جواب تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ جواب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اسے کس نے پیدا کیا ہے، یہ اس بات کا لازمی تقاضا کرتا ہے کہ مجھے یہ یقین ہے یا میرے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز پہلے نہیں تھی، اس لیے میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کس نے پیدا کی اور کب پیدا ہوئی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ آپ بتائیں کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی۔ مثال کے طور پر میں ایک جگہ پہ، میں کالج اور گھر کے درمیان آتا جاتا ہوں۔ اب ایک جگہ پہ میں دیکھ رہا ہوں ہمیشہ کہ وہ جگہ خالی ہے، ہم جہاں سے گاڑی ہماری گزرتی ہے تو وہ جگہ خالی ہے، اس پہ کوئی بلڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ دنوں میں چھٹی لیتا ہوں یا میں کچھ مہینے بعد اس راستے سے گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بلڈنگ کھڑی ہے، تو میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ بلڈنگ کس نے بنائی، یا بھئی یہ بلڈنگ کب سے بنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ اس سے پہلے یہ بلڈنگ نہیں تھی، اس لیے میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ جن چیزوں کے بارے میں جب سے میں کالج آتا جاتا ہوں گھر سے، اور راستے میں جتنی بلڈنگیں میں پہلے سے دیکھ رہا ہوں، میں ان بلڈنگوں کے بارے میں نہیں پوچھتا کہ یہ کس نے بنائی ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پہلے سے بنی ہوئی ہیں۔ لیکن جو نئی چیز میں دیکھتا ہوں تو میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کب سے بنی ہے، کس نے بنائی ہے۔ ایک نیا طالب علم آتا ہے، میں سارے طالب علموں کو مثلا فرض کرے میں جانتا ہوں، ظاہر ہے کہ ہم سارے کو تو جانتے نہیں ہیں، لیکن ایک نیا طالب علم آتا ہے، ہم کہتے ہیں یار آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کون ہیں؟ جو پہلے والے ہوتے ہیں ہم ان سے نہیں پوچھتے، ہم اس سے پوچھتے ہیں جو نیا آنے والا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم زمین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے پیدا کی ہے تو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ہمیں علم کے حوالے سے، حکمت اور فہم کے حوالے سے ہمیں یقین ہے کہ یہ زمین پہلے نہیں تھی پھر بنائی گئی۔ جب ہم آسمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، جب کوئی آسمان کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس بات کا علم ہے، وہ یہ جانتا ہے، اس کا عقیدہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ آسمان پہلے سے تھا نہیں، یہ پھر کسی نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی، یہ انسان پہلے، انسان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے اس زمین پر موجود نہیں تھا۔ اس زمین پر پانی کس نے پیدا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک وقت میں زمین پر پانی نہیں تھا، یا زمین نہیں تھی، یا پانی موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال اور یہ جواب اس حالت میں ہوتے ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جب ہم جس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اسے کس نے پیدا کیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے سے ہم یہ مانتے جانتے ہیں کہ یہ چیز پہلے نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ یہ بات اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ انسان کو کس نے پیدا کیا، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ خیر و شر کو کس نے پیدا کیا، روشنی اور چاند اور تارے اور تاریکی کو کس نے، دن رات کو کس نے، تو یہ سوال بجا ہے۔ لیکن جب ہم نعوذ باللہ یہ سوال اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ایک وقت تھا جس وقت میں خدا نہیں تھا، تو مجھے ثابت کر دے۔
یہ سوال کرنے والے سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ پہلے یہ ثابت کر دیں کہ آپ ایسا زمانہ تھا، ایسا دور تھا کہ خدا نہیں تھا، تو آپ ثابت کر دیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا کو کس نے پیدا کیا۔ یہ سوال اس کے بعد ہوگا، میں کیسے ثابت کروں گا؟ مطلب ہے کہ میں بات اس پہ ڈالتا ہوں کہ تم جب یہ سوال مجھ سے کرتے ہو تو تم مجھ سے یہ منواتے ہو اور خود بھی اس بات کو مانتے ہو، ورنہ تم یہ سوال نہ کرتے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا، کہ تم مانتے ہو کہ میں جانتا ہوں، تو جانتے ہو تو میں تو نہیں جانتا، تو مجھے سمجھاؤ کہ وہ وقت کون سا تھا جس میں خدا نہیں تھا کہ آپ یہ سوال کرتے ہیں۔ اب جب اس نے اس بات کو سمجھا اور پھر اس چینی کے سامنے اس بات کو رکھ دیا تو اس نے کہا میں تو یہ ثابت نہیں کر سکتا، تو کہتے آپ یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ سوال کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے نزدیک یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ایک وقت تھا جس میں خدا نہیں تھا، تو آپ ثابت کریں۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی بات؟ میرا نزدیک سب سے بہترین دلیل اس بات کی یہی ہے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں، یہ درمیان میں ضمنی بات آ گئی کہ جب لوگ عمل سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ اسی طرح ذہنی عیاشیوں میں، بلکہ ذہنی آوارہ گردی میں، یہ ذہنی آوارہ گردی ہے، ٹھیک ہے، عقلی آوارہ گردی ہے، ذہنی عیاشی ہے۔ تو جب لوگ کسی عمل سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر بیٹھتے بیٹھتے گپوں میں، وہ سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں، اور ذہنی آوارہ گردی اور شیطان پھر اس کو کسی پتہ نہیں کہاں لے کر اس کو چراتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا تعلق جو ہے اس بات سے ہے کہ اسلام کا دو باتوں پر زیادہ زور ہے۔ ایک اسلام کا زور ہے، قرآن و سنت کا زور اس بات پر ہے کہ آپ قرآن و سنت کے جو ثابت شدہ حقائق ہیں، جو عقیدہ ہے، اسی میں پختگی پیدا کریں، ایسی پختگی پیدا کریں کہ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ توحید کا اقرار کرتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن اس پر ڈٹ نہیں جاتے، تو جب ادھر سے کوئی بولی جاتی ہے تو کہتے ہیں اچھا آپ کیا کہتے ہیں، اچھا آپ بھی بتائیں شاید آپ کی بات درست ہو۔ ادھر سے کوئی دوسرا اس کو پکارتا ہے، حیران لہ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا۔ ایک آدمی پڑا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے ادھر آ جاؤ۔ یہ ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے یا پیچھے کرتا ہے یا کہیں نکالتا ہے یا کہیں پارکنگ کرتا ہے تو ایک کہتا ہے ہاں ادھر روکو، دوسرا کہتا ہے نہیں ادھر کرو، دوسرا کہتا ہے ادھر کرو۔ وہ کہتے ہیں یار خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو اپنے طریقے پر۔ تو جب پگڑوں کا صابان کے گوہ مردار ہے کہ نا، زیادہ قصائیوں میں گائے کیا ہوتی ہے، مردار ہو جاتی۔ ایک کہتا ہے اس طرح ضبط کر، دوسرے کہتا ہے وہ مردار ہو جاتی۔ تو اسی وجہ سے استقامت کی بڑی اہمیت ہے، اور استقامت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ فمن مات علیہا فقد استقام، جو ایک دفعہ اس عقیدے کو اس نے اپنایا، اس عقیدے کو، اور پھر وہ اس عقیدے کے مطابق مر گیا، یعنی موت تک اس عقیدے پر وہ قائم رہا۔ اور قائم رہنے کی تفسیر پہ حضرت عمر نے فرمائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں لم یروغوا روغان الثعالب، وہ لومڑیوں گیدڑوں کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ آپ نے گیدڑوں کے قصے سنے ہیں، دیکھے ہوں گے کہ نہیں دیکھے؟ گیدڑوں میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ الگ ایک گیدڑ جو ہے نا وہ الگ کوشش کرتا ہے کہ وہ اکیلے نہ جائے کہیں، وہ ایک آواز دیتا ہے تو اس کی آواز پر بہت سے گیدڑ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکیلے اس میں ہمت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کسی جگہ پہ، کسی کھیت پر یا کسی گھر پر یا کسی گھر کے قریب کسی مرغے پر حملہ آور ہوتا ہے تو جب اس کے پیچھے کتا بھاگتا ہے تو وہ گیدڑ بھاگتے بھاگتے وہ پیچھے بھی دیکھتا ہے، مڑ کے دیکھتا ہے، بھاگتا بھی ہے اور مڑ کے دیکھتا بھی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں روغان۔ روغان کا مطلب یہ ہے کہ آگے بھی جانا اور پیچھے مڑ کر بھی دیکھنا۔ وہ مڑ کر کیوں دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ اگر کتا پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ بھی آ رہا ہے تو میں دوڑوں، اگر وہ نہیں آ رہا تو مجھے کیا ہے دوڑنے میں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ میں تو اس لیے دوڑ رہا ہوں کہ پیچھے اس سے جان چھوڑاؤں، وہ مجھے پکڑ نہ لے، اگر وہ نہیں دوڑتا تو میں کیوں دوڑوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لم یروغوا روغان الثعالب،
جو مومن ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں دیکھتا پیچھے پیچھے کہ کوئی ہے بھی کہ نہیں، کہ میں اکیلے ہوں، اگر میں اکیلے ہوں تو میں کیوں جاؤں، اگر کوئی ساتھ دینے والا ہو تو میں جاؤں. تو نہیں، مومن یہ ہوتا ہے، اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، آپ نے تو درست راستہ پا لیا، آپ تو اس پہ جائیں. یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جمگھٹا ہو، اجتماع ہو، بہت زیادہ لوگ ہوں، بہت سے زیادہ ساتھی ہوں، تو آپ مطلب ہے کہ حق کو حق مانیں، اور جب آپ اکیلے ہوں تو حق کو حق مانتے ہوئے بھی کہیں کہ چونکہ ساتھی نہیں ہے، چونکہ میں اکیلا ہوں تو میں کیسے جاؤں آگے. تو لم یروغ، تو یہ ہے اسلام کا. عمل کریں، آپ عمل میں آگے جائیں. تو عمل میں آگے جائیں گے تو شیطان کے لیے یہاں پر گھونسلے بنانے کا موقع نہیں ملے گا. یہ دو باتیں. ان ساری باتوں کے بارے میں پھر یہ بات ہے کہ چونکہ اسلام عمل کا دین ہے، عمل کا دین ہے، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا لوگوں کو اور سمجھایا، اور حقیقت میں یہ ہے کہ ان کا عمل ہی ہے جس کا پھل ہم اب کھا رہے ہیں، ورنہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا. تو اس عمل پر آمادہ کرنے والی چیز باہر سے نہیں آنی چاہیے. باہر سے جتنی بھی چیزیں ہوں نا، جب آپ خود اندر سے عمل کے لیے تیار نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ جب دیکھیں نا قرآن مجید میں جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس لے جانے کی بات کی گئی، قرآن نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون کے پاس جاؤ. تو اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتایا، فقل، فرعون کے پاس جا کر پہلے تو یہ بات کہہ دو کہ هل لك الى ان تزكى، کیا تمہاری دلچسپی ہے اپنی صفائی میں، اپنے دل، دماغ، اپنے فکر، اپنے عقیدے کی صفائی میں تمہیں کوئی دلچسپی ہے؟ اگر دلچسپی ہے تو فأهديك إلى ربك فتخشى، تو میں تمہیں وہ راستہ دکھا دیتا ہوں. لیکن اگر تمہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہ ہو، جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں. ہم جب یورپ کا سفر کرتے تھے جس زمانے میں 2001 سے 2005 تک، تو میں اپنے ساتھ کتابیں رکھتا تھا. جہاز میں بھی ایسے موقع آتے تھے کہ کوئی غیر مسلم ہو، کوئی وہ ہو تو گپ شپ ہو جائے تو میں اس کو کتاب دے دیتا تھا، خاص کر دینیات کی کتاب، مولانا کی کتاب ٹورڈ انڈرسٹینڈنگ اسلام، جو انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، وہ میں دے دیتا. تو مجھے یاد ہے ایک خاتون بیٹھی تھی، تو اس کے ساتھ میں نے گپ شپ کی، تو میں نے کہا کتاب، کہتے ہیں مجھے اس طرح کی مذہبی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس مجھے سیر سپاٹوں میں دلچسپی. دیکھیں نا، اس کی دلچسپی نہ ہو تو آپ اس کو کتاب دیں گے تو اس کو پھینک دے گا. تو هل لك الى ان تزكى، تمہیں ان چیزوں میں دلچسپی ہے؟ مجھے کوئی کہتا ہے یار تمہاری ناک پر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، تو میں کہتا یار نہیں پڑی ہوئی، اور پڑی رہنے دو، کیا ہے؟ تو کیا میں اس کو صاف کر دوں گا؟ دوسرا آ کر میری ناک صاف کرے گا؟ تو یہ چیز چاہتی ہے دل کی طرف سے آمادگی، خود آمادگی، سیلف اسیسمنٹ چاہتی ہے، خود اپنے طرف سے خود آمادگی چاہتی ہے کہ میں خود اپنے باغ کا مالی بن جاؤں. تو یہ چیز کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ دل سے پیدا ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہی بات ہے تو پھر آپ اسلامی حکومت کی بات اور اسلامی ریاست کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ لوگوں کے دل میں ایمان غالب ہو جائے، جاگزین ہو جائے، جگہ پکڑ جائے، بلکہ اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ راستے کے کانٹے صاف کیے جائیں، جو رکاوٹیں ہیں وہ صاف کیے جائیں. دیکھیں نا، نیکی کو غالب کرنے کے لیے نیکی کے پاس قوت ہونی چاہیے، اور برائی، دیکھیں نا، یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ نیکی بھی جاری رہے اور برائی بھی جاری رہے، اور کہیں گے کہ یار لوگوں کی مرضی یہ کرتا ہے یا وہ کرتا ہے. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ نیکی اور برائی اگر برابر ہے تو پھر فائدہ کیا ہے نیکی کا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے یہاں پہ مسجد بنائی ہے اور یہاں پہ پب بنایا ہے، ہاں شراب خانہ بنایا ہے، اور لوگوں کی مرضی ہے، میں نے تو اچھے کام کیے ہیں یار، جو لوگوں کی مرضی کوئی ادھر جائے کوئی ادھر جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسجد پہ کیوں جائے گا یار؟ وہاں پہ پب میں، شراب خانہ میں جو مزے ہیں وہ مسجد میں کہاں ہے؟ نہیں، آپ جب نیکی سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہے، تو آپ کو برائی کے دروازے بند کرنے پڑیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ برائی کے دروازے بھی کھولے اور نیکی کے دروازے بھی کھولے، پھر کہیں. آج ہم صبح جب آ رہے تھے نا، تو میں اپنے کوٹ کو دیکھ رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک دوسرے دوست بھی تھے، تو ان کے کوٹ پر بھی اسی طرح کے وہ تھے نا، چیزیں پکڑتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کالا رنگ جو ہے نا،
یہ پتہ نہیں چیزیں پکڑ لیتا ہے، بس کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. تو پھر اس نے کہا ہاں یہ وہ دوسرا رنگ بلو رنگ بھی ایسا ہی ہے. تو پھر میں نے کہا اچھا، تو میرا ذہن فوراً دوسری بات کی طرف گیا نا. میں نے کہا اچھا یہ گناہ کو کالے کرتوت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑی اچھی طرح پھیلتا ہے، بہت لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. نیکی اس طرح لوگوں کو، میں نے کہا سفید جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں پکڑتا چیزوں کو، اور کرتوتوں کو، گناہ کے کرتوت کو کالے کرتوت اس لیے کہا گیا. ہاں سمجھ میں آ گئی بات. تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ یہ لوگوں کا آج اچھے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یار آپ چھوڑیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو اختیار دیا ہے، آپ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں یار ہمیں خدا نے پابند بنایا ہے کہ آپ برائیوں کو روکیں اور نیکیوں کو عام کر دیں. ہاں تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا، مجھے یاد ہے. مندر کھولتے ہیں کہتے ہیں، اور لوگوں نے جب پوچھا ان سے تو کہتے ہیں ہم نے مسجدیں بھی بنائی ہیں. تو تم مسجد میں جاؤ نا، جو مندر میں جاتے ہیں تو یا سنیما میں جاتے ہیں تو آپ ان کو کیوں روکتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ہماری وہ ہے، عالی ظرفی ہے، وسعت قلبی ہے. تو یہ شیطانی سبق ہے جو لوگوں نے پڑھا ہے، شیطانی پٹی ہے جو اس نے پڑھائی ہے لوگوں کو کہ نیکی کو بھی اور برائی کو بھی دونوں کے راستے کھول دو. بھئی خدا نے کھول دیا ہے تو خدا نے تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک پابند بنایا ہے یار، میں تو ایسا نہیں ہوں کہ میں اپنی مرضی سے جو بھی کروں. میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوں. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تو ہمیں جو حکم دیا گیا ہے مسلم تو اسی کو کہتے ہیں. تو یہ چیزیں کہ ٹھیک ہے، دل کی اصلاح، تزکیہ نفس یہ بنیادی چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے یہ ضروری ہے تو لہٰذا اس کے لیے شریعت اور قانون اور ضابطے اور سزا اور حکومت اور تعلیم اور ان چیزوں کی عدالت کی اور یہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ غلط بات ہے. اس کا تو کیا مطلب ہے کہ پیاس جو ہے وہ پانی سے بجھ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے تو پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا پانی اور دوسرے کیا کہتے ہیں کھانا پانی جو ہے نا وہ کافی ہے، دوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیمار کے لیے. بھائی یا دوائی کی ضرورت ہے لیکن کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے، ایک چیز دوسرے کی ضرورت کو ہاں تو مطلب ہے کہ ایک سے دوسری کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہی ضرورت پوری ہوتی ہے جس کے لیے اس چیز کو بنایا گیا ہے. تو اصلاح نفس، اصلاح قلب یہ ایک الگ سا معاملہ ہے، الگ سا مسئلہ ہے. لیکن جو اسلامی حکومت کی جو ذمہ داری ہے کہ نیکیوں کو عام کیا جائے، برائیوں کے راستے روکے جائیں، لوگوں کو دین پر عمل کرنا آسان بنایا جائے، لوگوں کو مطلب ہے کہ بہت بڑے بلند مقصد کے لیے تیار کیا جائے، ان کے ذہنی ارتقاء کا سامان کیا جائے. تو ایسی گندگی میں آپ لوگوں کے ذہنی ارتقاء کا کیا سامان کرتے ہیں کہ ایک طرف مسجد ہے اور دوسری طرف مسجد کے بالمقابل یہاں پہ پب بنا ہوا ہے، شراب خانہ بنا ہوا ہے، اور آپ کہیں کہ اس صورتحال میں لوگوں کے ذہن میں ارتقاء ہوگا، لوگ ترقی کریں گے، فکر و اعلیٰ نصب العین. بھائی اعلیٰ نصب العین خاک میں وہ سمجھیں گے، کہاں پہ سمجھیں گے؟ اعلیٰ نصب العین کے لیے تو آپ کو ماحول مہیا کرنا پڑے گا. اب اس بات پہ آتے ہیں کہ ان فی الجسد لمضغہ، اس کی اہمیت ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی کی بنیاد پر ہیں. پورے جسم کے اندر مضغہ بس ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اذا صلحت، جب وہ صالح ہوتا ہے. پہلے سے ہم نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی اور تفصیل بھی اس کی تھوڑی سی ہو گئی تھی کہ قلب جو ہے اس قوت کا نام ہے حقیقت میں، ٹھیک ہے نا. قلب ہم نے اس کو قلب کہا تھا، قاف کے تفخیم کے ساتھ، کہ اصل میں تو یہ لفظ الٹ پھیر کے معنی میں ہے، تقلب کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ دل کا نام رکھا گیا اس کو، تو اب اصل بات کوئی اور تھی. اس ٹکڑے کا نام بھی قلب جو رکھا گیا کسی اور معنی میں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اسی وجہ سے حدیث میں جو بات آتی ہے نا کہ قلوب الناس بین اصبعی الرحمن، لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبها کیف یشاء،
اس کا الٹ پھیر وہ کرتا ہے جس طرح وہ کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جس طرح سورہ انفال میں فرمایا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل، مطلب یہ ہے کہ جب نیکی کو جی چاہے نا تو اس میں پھر وہ لم لیٹ نہ کرو، پھر اس میں کوئی تاخیر اور کوتاہی نہ کرو، بس ابھی سے جب دل میں کوئی نیکی کی بات آئی ہے تو کر لو، پتہ نہیں کل پھر نیکی کل پھر اسی انداز سے پھر دل نیکی کو چاہے گا کہ نہیں چاہے گا۔ یقلبھا کیف یشاء۔ تو بہرحال یہ بات ہو گئی تھی کہ دل جو ہے، قلب جس کو ہم کہتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ دل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دل تو پھر یہی چیز ہے، وہ دوسری چیز تو دل نہیں ہے۔ یعنی جہاں پہ جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی جو قوت اور صلاحیت دی ہے اس کا اس دل کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے اس کو قلب کہا گیا۔ لیکن دل میں تو وہ معنی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہم نے پھر وہی اصطلاحات اپنانی ہوں گی جو قرآن و سنت کی اصطلاحات ہیں، ترجموں میں تو وہ بات پوری طرح حل نہیں ہو سکتی۔ تو دل کے اندر یہ کمال ہے کہ یہ بنیادی طور پر صفائی پسند ہے، بنیادی طور پر جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، جب تک اس کو غلط راستے پر نہ ڈالا جائے، ٹھیک ہے۔ نفس ایسی چیز ہے جس کا ہم نے پہلے سے بتایا تھا کہ پرانے زمانے کے لوگوں نے اس کا وہ لکھا ہے کہ نفس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ جگر کے ساتھ ہے۔ تو جگر جو ہے نا اس میں خرابی ہے بنیادی طور پر، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس پر جبر اور جگر پر آپ جب تک اس پہ جبر نہیں کریں گے اور جب اس کو خوب لتاڑیں گے نہیں، جب تک آپ خوب اس کو سیدھا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ادھر ادھر کی باتیں وہ کرتا ہے، وہ مطلب ہے کوئی اچھا۔ تو اس کے لیے چونکہ نفس بھی ایک چیز ہے اور نفس کے اندر جو ہے وہ خرابی کی طرف یا مطلب ہے کہ عیش عشرت اور مزوں کی طرف اس کا میلان زیادہ ہے، یعنی وہ مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو پابند نہیں کرتا، وہ بزرگ نہیں بنتا، وہ مطلب ہے کہ وہ اچھا بننے کے لیے بہت بڑی اس کی وہ پڑتی ہے، اس کے لیے بہت کام کرنا پڑتا ہے، ورنہ حقیقت میں اس کو اس طرح چھوڑیں گے ہاں تو وہ مطلب ہے کہ برائی کی طرف۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ یہ امارۃ، یہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ برائی کر لو، یعنی اس کے مزاج میں برائی کی طرف میلان ہے، لہٰذا آپ نے اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ اسی وجہ سے اصطلاح جو ہے وہ تزکیہ نفس کی بنی ہے، تزکیہ قلب کی نہیں بنی ہے، پہلے ہم نے یہ بات کی تھی۔ سر اس سے ریلیٹڈ میرا کوشچن ہے، ابھی ریسنٹلی پاکستانی ڈاکٹر نے ایک امریکہ میں کہ کہاں پہ ایک پیشنٹ پگ کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے، اس کے بارے میں تو وہ پھر کیا سوچے گا؟ اچھا اس نے کیا کہا؟ سر وہ پگ کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا۔ اچھا وہ تو پچھلے ہم نے اس پہ بات کی تھی نا، پچھلے درس میں تو وہ پگ والے کی بات کی، اس پر بات ہو گئی تھی، وہ پچھلا درس آپ سن لیں، اس میں تھوڑا بہت آ گیا تھا، اس سے مزید کوئی نئی بات نہیں آئی ہے، اس لیے اس پہ نہیں کرتے۔ ہاں ہاں اچھا اس کو چھوڑیں، وہ پہلے اس بحث کو مکمل کر لیں۔ اچھا تو وہ بعد میں بات آتی ہے۔ تو تزکیہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ تزکیہ جو ہے وہ نفس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ تزکیہ نفس کیا جائے، ٹھیک ہے۔ نفس کا تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف جو خواہشات ہیں، جو کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا ذہن اس طرف، اس کی آپ نے خود آبیاری کرنی۔ هل لک الی ان تزکی، فرعون کو جو موسیٰ علیہ السلام کو جو بتایا کہ فرعون کو یہ کہہ دو هل لک الی ان تزکی، تمہیں اپنا تزکیہ کرنے میں کوئی دلچسپی ہے؟ یعنی تم جس خواہشات کی بنیاد پر یہ پورا سسٹم چلا رہے ہو اس سے رکنے کی بھی تمہیں تو کوئی شوق ہے کہ میں اسے رک جاؤں؟ ظاہر رکنا ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں تبدیل کرنی ہوں گی، پھر پورا سسٹم بدلنا ہوگا، تو وہ کیسے اس کے لیے تیار ہو جاتا؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہاں میں تیار ہو جاتا ہوں پھر سسٹم وہی چلے گا اور میں بدل جاؤں گا، تو آپ بدل جائیں گے تو پھر سسٹم کیسے وہی رہے گا؟ وہ تو بھی تبدیل ہو جائے گا، اختیارات تو تمہارے پاس ہیں۔
تو پورا زور جو ہے وہ تزکیہ نفس پر دیا جاتا ہے، اور نفس کے پھر یہ مراتب ہے کہ نفس امارۃ بالسوء بھی ہے، اور پھر نفس جو ہے نا وہ پھر کیا ہوتا ہے، ہاں نفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے، اور ایک نفس جو ہے وہ کیا ہے دوسرا لوامہ ہے۔ وہ لوامہ جو ہے وہ پھر اس طرح ہے کہ اچھا یعنی وہ جو برائی کرنے والا تھا وہ اتنا صاف ہوا، اور اتنی اس کی تربیت تم نے کی، ہاں اتنی تم نے اس کی تربیت کی کہ وہ بھی خود نیک بنا بلکہ برائی کرنے پر ملامت کرنے والا بنا۔ تمہیں کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں سے یہ بات، میں تو نہیں کر رہا وہ برائی کی بات، تو میں تو نہیں کر رہا، یہ تم نے یہ برائی کی بات کہاں سے سیکھی؟ اسی وجہ سے جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے، وَلَا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی اتنی وہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ تمہارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تمہاری آزمائش میں، مثال کے طور پر ایک شریر بچہ آپ کے حوالے کیا گیا ہے، ایک شیطان شریر، ہاں شرارت کرنے والا، اس کے مزاج میں شرارت ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیلنج ہے، تم اس بچے کو ٹھیک کر دو، اس کی تربیت کر دو، اس کو سمجھاؤ، اور تم پھر اس کو ایسے سمجھاتے ہو، ایسی تعلیم اس کو دیتے ہو، ایسی تربیت اس کی کرتے ہو کہ پھر وہ دوسروں کو کیا کرتا ہے، شرارت سے روکتا ہے، پھر وہ دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، پھر وہ دوسرے کی تربیت کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہی کام تو پیغمبروں نے کیا۔ وہی عرب جو تھے وہ کیسے تھے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو خونخواری تھی ان میں، جو سب سے زیادہ ظلم تھا، جو جہالت تھی، جو بدنظمی تھی، ٹھیک ہے، جو بد امنی تھی، ان کو ساری باتوں کا گویا کہ مریض کو طبیب بنا دیا، گویا کہ مریض کو کیا بنا دیا، طبیب بنا، وہ دوسروں کا علاج کرنے لگے۔ ایسا مریض جو ہر لحاظ سر تا پاؤں مرض میں غرق تھا، ہاں، اور اس کی کوئی انگ کوئی جز جو ہے وہ بیماری سے خالی نہیں تھی، اس کو ایسا مسیحا بنا دیا کہ وہ لوگوں کے علاج کرنے لگے۔ تو یہ تو ہے آزمائش، تو یہی ہے۔ تو اسی طرح یہ بات اپنے آپ سے شروع کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے نفس سے، یہ پہلی بات۔ اور پھر جب آپ نفس کا تزکیہ کر دیں گے اور نفس کو اتنا بنا دیں گے تو نفس اور قلب یک جان دو قالب بن جائیں گے، پھر یہ ایک چیز بنے گی۔ پھر قلب کہے گا کہ اچھا میرا ساتھی بن گیا ہے، پھر قلب جو کچھ چاہے گا نفس بھی وہی چاہے گا، دل بھی وہی چاہے گا، دیکھیں نا، دل جو چاہے گا نفس وہی چاہے گا، خواہشات وہی چاہیں گی، پھر خواہشات، دیکھیں نا حدیث میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضرت حارث اعور کے حوالے سے، ترمذی میں اور دوسری کتابوں میں ہے، جس میں ہے کہ قرآن مجید پڑھتے رہو لا تزیغ بہ الاہواء۔ قرآن کے بارے میں ایک جملہ یہ بتایا گیا ہے اس حدیث میں، لا تزیغ بہ الاہواء، کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی خواہشات بھی کجروی اختیار نہیں کریں گی، آپ کی خواہش نفس بھی بالکل درست سمت پہ جائے گی، یعنی اسے وہ چیزیں بری لگیں گی جو اللہ کے نزدیک بری ہیں، وہ ہوگی تو نفس نہیں ہوگا۔ جو نفس کشی کی اصطلاح ہے نا کہ نفس کو مارو، یہ اسلام کی اصطلاح نہیں ہے، اس کو مارنا نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بچہ حوالہ کیا کہ یہ شریر بچہ ہے تو آپ اس کو گلے سے پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ بجے بانس رہی اور نہ رہے بانس، تو یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں۔ تو یہ جو صوفیاء نے جو اصطلاح بنائی ہے نا نفس کشی، اپنے نفس کو مارنے کی، کہ نفس کو ایسا مارو کہ وہ بات کرنے کے حال ہی نہ رہے، وہ بات کرو تم کو چپ کش پش نہ کرو، اس کا کوئی مطالبہ ہی نہ رہے، تو یہ پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو امتحان میں فیل ہو گئے۔ آپ کو میں نے بچہ حوالہ کیا، آپ نے اس کا گلا دبا دیا، نہیں گلا نہ دباؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کی تربیت کرو، اس کو ٹھیک کر دو، اس کو انسان بناؤ، تو پھر وہ قلب اور نفس ایک ہو جائیں گے، وہیں پہ اتفاق، اتحاد اور وحدت، اور مطلب ہے کہ وہ ایک گویا کہ ایک باہمی مطلب ہے کہ ہم آہنگی، ہاں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون اور کوآپریشن کی ابتدا بنیادی طور پر یہی سے ہو جائے گی۔ تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا، وہ مولانا مودودی نے ایک جملہ کبھی کہا ہے نا کہ میرا جو نفس ہے، یعنی میری جو عقل یا جو میری سمجھ ہے، وہ میری جان کے ساتھ جو ہے نا بالکل سیدھی راستے، آپ مجھے کوئی نئی پٹی نہیں پڑھا سکتے،
آپ مجھے کوئی نجی پٹی نے اس لیے کہ میرے دل نے جو کچھ چاہا نا، میری جان نے اس کی کیا کی ہے، اس کی تائید کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کو اتنا اس نے اس کی تربیت کی ہے کہ میرا نفس بھی وہی چاہتا ہے جو میرا دل چاہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ نفس کی اصلاح ہم کیسے کریں گے؟ اسی بات پہ آ جاتے ہیں، اس کے عملی طریقے کیا ہیں، اس کی عملی تدابیر کیا ہیں؟ اس کی عملی تدابیر یہ ہیں کہ پہلے تو جو ابھی بتایا گیا کہ نہ صرف آپ نے دل کو بچانا ہے برے کہ وہ خراب نہ ہو جائے اس لیے کہ وہ پہلے سے ٹھیک ہے، بلکہ وہ جو برا بچہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس دو بچے ہیں، ایک بہت اچھا بچہ ہے اور ایک بہت برا بچہ ہے، تو آپ اس اچھے بچے کو اس برے بچے کی برائی سے بھی آپ بچائیں گے، اور اس برے بچے کو آپ اس اچھے بچے کی طرح بھی بنائیں گے۔ آپ نے دوہرے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اچھا بچہ جو ہے وہ کبھی برا نہ بن جائے، اور جو برا بچہ ہے وہ برائی سے باز آ جائے اور وہ بھی نیک بن جائے۔ یہ تو پہلی بات ہوئی کہ پلاننگ آپ کی، یہ منصوبہ بندی آپ کی یہ ہو، آپ جو بنائیں گے نا کوئی پلان بنائیں گے تو پلان اسی طرح بنائیں گے کہ ہم نے کام اسی طرح، جو ایم ہے، جو گول ہے، جو ویژن اور مشن ہے، وہ اسی انداز سے آپ مرتب کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک فلسفہ بھی ہے، وہ فلسفہ بھی سمجھنے کا ہے کہ دیکھو نفس جو ہے، قلب جو ہے، وہ تو نیکی کی طرف آمادہ ہونے والا ہے، وہ تو نیکی قبول کرنے والا ہے۔ اگر یہ اس کا برا ساتھی نہ ہوا تو یہ تو نیکی قبول کرتا ہے۔ تو اب بات آتی ہے نہی عن المنکر پر، یعنی دیکھیں امر بالمعروف کی بجائے بات شروع ہوتی ہے نہی عن المنکر سے، کہ جو منکر ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھیں کہ یہ قلب جو ہے یہ معروف ہے، اور یہ نفس جو ہے یہ کیا ہے، یہ منکر ہے، تو پہلے آپ نے منکر کی طرف توجہ دینی ہے۔ ہمارے اس دور کے اندر فلسفہ الٹ گیا ہے، یہ الٹ گیا ہے، کہتے ہیں یار معروف کی بات کرو اور منکر کو نہ چھیڑو۔ کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، میں نام نہیں لوں گا، اما تو میں اس لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں یہ نکتہ منکشف ہوا ہے فلان پر کہ معروف کی بات کی جائے، یعنی معروف کی بات، اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے امر کی بات کی ہے، معروف کا امر دیا جائے۔ تو امر کے مراتب میں بات کرنا بھی، تعلیم کرنا بھی، لیکن حکم دینا بھی، اصل چیز تو حکم ہے، تو وہاں تک آپ نے پہنچنا ہے، اور یہ سارے کاموں سے آپ نے کام لینا ہے، بات کرنے سے بھی، تعلیم لینے سے بھی، اور حکم سے بھی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک حصہ لے لیں گے اور دوسرا چھوڑیں گے۔ اچھا، لیکن بات شروع کہاں سے کریں گے؟ آپ کو بتایا گیا کہ تزکیہ نفس کی ضرورت، وہ ہے کہ تزکیہ نفس نہی عن المنکر ہے، کہ اس کے اندر جو نکارت ہے، جو خرابی ہے، اس خرابی کو ہم نے دور کرنا ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ ذہن میں آ گیا۔ پھر قرآن کو آپ پڑھیں، قرآن میں نہی عن المنکر کی بہت اہمیت آئی ہے۔ وہ قومیں تباہ ہوئے ہیں جو نہی عن المنکر نہیں کرتی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، صرف وہ لوگ ہم نے بچائے جو برائی سے منع کرنے والے تھے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا، سورۃ ہود میں فرمایا فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پرانے زمانے میں جو لوگ غرق ہوئے ان میں ایسے لوگ کیوں نہ پیدا ہوئے جو عقل والے ہوتے اور وہ ینہون عن الفساد، وہ فساد سے روکتے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن نے فرمایا كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، وہاں پہ نہی عن المنکر کی بات ہے، برائی کیوں؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل کے کافر لوگوں پر عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی۔ کیوں لعنت بھیجی گئی؟ كانوا لا يتناهون عن منکر، وہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ یہ جہاد کیا ہے؟ یہ نہی عن المنکر ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا، لوگوں نے اس کو یہ سمجھا ہے کہ یہ دل کے اصلاح کے لیے، دل کے اصلاح کے لیے جہاد نہیں ہے، اس کے لیے دلائل ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، دعوت ہے، سمجھ ہے، علم ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، صحبت ہے، نیکوں کی صحبت ہے، یہ چیزیں ہیں۔ جہاد تو نہی عن المنکر ہے، راستے کے کانٹے ہٹانے ہیں، روڑے ہٹانے ہیں۔ تو یہ دوسرا نقطہ ذہن میں رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟
چلو ہم یہ سارے کام کر چکے، اب اس پہ آ گئے کہ ہم اس نے صاف، یہ بچہ جو ہے نا اس کی تربیت کیسے کریں گے؟ یہ برا جو بچہ ہے اس کو کیسے، تو اس کا تربیت کریں گے قرآن کے حوالے سے، قرآن سمجھائیں گے اس کو، حدیث سمجھائیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے جو طریقے بتائے ہیں وہ طریقے اپنانے ہیں، وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر وہ ہے قرآن و سنت کے بعد، تعلیم کے بعد اسی راستے پر جانا۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن و سنت سمجھ کر پھر بیٹھ جاؤ، نہیں، بیٹھو نا، راستے پہ جاؤ تاکہ تمہیں پتھر پڑے، تمہیں گالیاں پڑیں، تمہیں لوگ جو ہے نا برا بھلا کہیں، لوگ تمہاری شخصیت پر، تمہارے کپڑوں پر، تمہارے اٹھنے بیٹھنے پر، تمہاری ساری چیزوں پر اعتراضات کریں، تمہارا ایک ایک رویہ اس کے لیے 100 کیمرے نصبوں کہ یہ کون ہے، اچھا اس نے یہ بات کی، وہ تو استغفر اللہ۔ وہ میرے بارے میں ایک پروپیگنڈا ہے کہ اس کے پینچے ہمیشہ نیچے ہوتے ہیں، یہ غلطی ہوگی میری، یعنی میں نہیں کہتا کہ یہ شاید اس طرح ہوتا ہوگا، اس لیے کہ لوگوں نے بہت زیادہ مشہور کر دیا ہے، تو جتنے بھی نئے لوگ آتے ہیں نا تو کبھی مجھے پتہ چل جاتے ہیں تو وہ سیدھے میرے پینچوں کو دیکھتے ہیں، بس باقی کسی چیز کو نہیں دیکھتے، ایک اس کو دیکھتے ہیں، کالر کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، کل پرسوں مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ میں نے ایک مولوی صاحب کو آپ کا درس کے سننے کا کہا، تو کہتے ہیں کہ جب اس نے درس آپ نے وہ لگایا نا اس پہ موبائل میں، تو کہتے دا کالر خیڑے غٹھی غٹھی دی، یہ کالر تو بہت بڑے بڑے ہیں، تو کچھ لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ کالر بڑے ہیں، کچھ لوگ تو پینچے نیچے ہونا تو برائی ہے، تو غلطی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی میرا خیال ہوتا ہے تو میں اٹھا دیتا ہوں، اور کبھی تو میں درجی کو بھی کہتا ہوں کہ یار خدا کے لیے اس طرح کرو کہ اس کو بناؤ ہی چھوٹا تاکہ یہ مسئلہ نہ رہے، لیکن ہوتا ہے، انسان ہے تو سلسلہ تو چلتا رہتا ہے۔ تو یہ لوگ آپ کی تربیت کریں گے، پھر کہاں اٹھا، کہاں بیٹھا، کہاں دیکھا، کیا کیسے دیکھا، ہاں کس طرح اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کا گھر کیا ہے، کہاں پہ گھر میں کیا ہے، اس کے بچوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، اس کے دوستوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، تو اس سے آپ کی تربیت ہوگی۔ یہ مخالفین بھی آپ کی تربیت کریں گے، آپ کونے خردے میں جا کر بیٹھیں گے تو آپ کی کوئی تربیت نہیں ہوگی، آپ میدان میں ہوں گے تو تربیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں یہ بات پوری کر لوں، ٹائم بہت کم ہے تو آخر میں۔ اچھا، دوسری، پھر قرآن و سنت میں تربیت کے لیے پھر دوسرے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اعتکاف ایک طریقہ ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں عورتوں کے لیے نہیں، کیوں نہیں ہے یار، بس اپنے گھر میں جب وہ نماز پڑھتی ہیں تو اعتکاف تو سنت ہے، تو جب نماز پڑھ سکتی ہیں تو سنت اعتکاف کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھا، اعتکاف، روزے ہیں، رمضان کے روزے تو ہیں ہی تربیت کے لیے، لیکن ان کے علاوہ بھی کئی روزے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیارت القبور بھی ہے، زیارت مقبرے میں جانا، خلوت ہے، خلوت، الگ بیٹھو، تہجد ہے، رات کے وقت اٹھو، کوئی نہ ہو، والناس نیام، ہاں، والصلاۃ باللیل والناس نیام، راتوں کو اٹھتے رہو، لوگ سوئے ہوئے ہوں اور آپ کا خدا ہو، اور اپنے رب سے باتیں کرے، اپنے رب سے باتیں کرے، کائنات میں غور کرے، فکر کرے۔ کبھی کبھی دیہاتوں میں جائیے، شہروں میں جو ہے نا آپ کو ستارے نظر نہیں آتے، ہاں، تارے تو لوگوں کو دن میں نظر آتے، شہریوں کو راتوں میں بھی نظر نہیں آتے، ہاں، تو ایسی جگہ پہ آپ جائیں کہیں آپ کو رات کو تارے نظر آ جائیں، اور تاروں سے باقاعدہ آپ باتیں کریں۔ وہ اقبال جو کہتے ہیں نا، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ گل لالا اور عام پھول اور بوٹے، جڑی بوٹیاں، اور یہ تارے، یہ چاند، یہ رات، یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن تم ان کی بات نہیں سمجھتے، وہ تمہاری بات نہیں سمجھتے۔ ایسا دل اللہ سے مانگو اور فطرت کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم ان چیزوں کی باتیں بھی سنو، وہ تمہاری باتیں بھی سنو، تم ان سے بات کر سکو۔ سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر کے یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ چاہتے کہ مولانا جلال الدین رومی نے کبھی کہا تھا کہ یہ جو جنگل کے پودے ہوتے ہیں نا، یہ ہوا جب اس پہ آتی ہے اور یہ ہلتے ہیں تو یہ روتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ روتے ہیں اور یہ پتہ کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ ہمارے ایک دوسرے پیر محترم ہے، بہت عظیم آدمی ہے، میں نے اس کو بنایا ہے پیر، میں اس کی کتابیں پڑھتا بھی ہوں، علامہ بدیع الزمان سعید نورسی، ترکی کے ایک بہت بڑی شخصیت تھے، 1960 میں کہیں وفات پا گئے، میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں۔
تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا رومی ایسا نہیں ہے، یہ روتی نہیں ہے، یہ چیزیں، یہ ہوا ان پودوں پر آتی ہے، یہ تسبیح کرتی ہے، ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ تو ایسی صوفیت، وہ ایسا صوفی ہے نا جو بات قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف، وہ ایسا صوفی چاہیے تھا مجھے، وہ ایسا صوفی، مولانا رومی بھی ایسا ہے، لیکن بہرحال انسان ہے، بات ہی تو ہو جاتی۔ تو یہ جو اصلی تربیتی چیزیں ہیں نا یہ اپنائے، ہم نے مصنوعی تربیتیں اپنائی ہیں۔ برا نہ مانیے، یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتوں میں مصنوعی تربیت ہوتی ہے، اجتماع ہے جی 3 دن یہاں پہ بیٹھے رہو، اور یہ اجتماع میں جی ہم نے تربیت، کیسی تربیت حاصل کی جی؟ ہم زمین پر سویا رہے، ہم گھر سے باہر رہے، بیڈ روم نہیں تھا، واش روم ایسا نہیں تھا، آرام ایسا نہیں تھا، فیض نہیں تھا، بس ہم نے تقریریں سنی اور تقریریں سنی، 3 دن تک سنتے رہے، اور تربیت ہم نے، یہ تو مصنوعی تربیت ہے۔ آپ حقیقی تربیت اپنائیں نا۔ تو حقیقی تربیت وہ ہے جو عملی زندگی میں آپ جائیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر اور حنین اور تبوک اور طائف اور مکے کی گلیاں اور مدینے کی گلیوں میں جو تربیت ہوتی ہے وہ حقیقی تربیت ہے۔ اور جو مسجدوں میں جا کر اجتماعات میں اور بستر باندھ کر کہیں ادھر جانا اور ادھر جانے میں تربیت، یہ مصنوعی تربیت ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ تربیت مصنوعی ہے، لہذا اس مصنوعی تربیت کے نتائج بھی مصنوعی ہیں۔ اگر ہماری تربیت حقیقی تربیت ہوتی تو ہمارے حقیقی تربیت کے نتائج بھی حقیقی ہوتے۔ اچھا، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ذہن سے اس کو کرنے چاہیے۔ اس میں ایک صحبت صالحین بھی ہے۔ اب صالح کیا ہے؟ صالح کون ہے؟ آپ کو صالح کون نظر آتا ہے؟ جس کا پگڑا بہت بڑا ہو، ممکن ہے وہ صالح ہو، ممکن ہے وہ نہ ہو۔ پگڑا بڑا باندھنا تو کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ صرف اس بات پہ توجہ دیتے ہیں کہ جس نے وہ کالر کی بجائے پٹی لگائی ہو تو یہ تو کوئی، وہ تو درزی بنا دے گا، وہ تو 5 منٹ کا کام ہے، 200 روپے لے لے گا، تو تربیت ہو جائے گی، وہ صالح بن جائے گا آدمی۔ صحبت صالح اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگوں کو تلاش کرو، اور سمجھو کہ پہلے تو یہ سمجھو کہ نیک لوگ ہوتے کیا ہیں۔ تو یہ ہے اصلاح قلب کا طریقہ۔ میں اسی پر دوبارہ زور دیتا ہوں کہ حقیقت میں مصنوعی تربیت ہے، مصنوعی طریقے تربیت، مصنوعی طور پر اپنے آپ کو تربیت یافتہ سمجھنا، اس کے یہی نتیجے جو اب ہمارے سامنے پوری پاکستان کے مذہبی جماعتوں کے جتنے بھی طریقے ہیں نا سارے مصنوعی ہیں۔ میں بلا خوف تردید یہ کہتا ہوں، سارے مصنوعی طریقے، کوئی بھی حقیقی طریقے سے تربیت نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کا ذہن اس طرح نہیں بنا ہے کہ حقیقی تربیت کیا ہوتی ہے۔ جب حقیقی تربیت پر آپ آ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تربیت کیا ہوتی ہے، پھر انسان کی تربیت کیسے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ 10 دن تو اجتماع میں رہیں، 10 دن رہیں، اور پھر آپ سمجھے 40 دن تو رہیں، 4 مہینے تو رہیں، 4 سال تو رہیں، لیکن وہ چیز نقلی ہوگی۔ وہ درریوال بندوق جو ہے نا وہ جس طرح ٹس کرتا ہے نا اسی طرح ٹس کرے گا، آخر میں وہ ڈز نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ہاں جی بتائیں۔ اس میں ایک شاید وہ ایڈ کرنا چاہیے تھا کہ اس کو بند نہ کرے، بند